ناظرین، شعیب اختر نے آئی پی ایل اور پی ایس ایل کو لے کر ایک بہت بڑے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور یقیناً پاکستان کی اپنی جو فینز ہے، اپنے جو عوام ہیں، کرکٹ کے جو فینز ہیں، وہ شعیب اختر کو لے کر بہت زیادہ غصے میں بھی ہیں۔ بٹ شعیب اختر نے حقیقت بتایا ہے، شعیب اختر نے بتایا ہے کہ اگر پاکستان کی اپنے کھلاڑیوں کی بس چلے تو وہ پی ایس ایل کو چھوڑیں گے اور آئی پی ایل کو کھیلیں گے اور آئی پی ایل میں چلے جائیں گے۔ اس نے یہ بتایا کہ اگر پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پی ایل میں کھیلنے کے چانسز مل جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تو پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل میں بین ہے، تو اگر بین نہ ہو پاکستانی کھلاڑی تو پاکستانی اپنے کھلاڑی پاکستان سپر لیگ چھوڑ کر آئی پی ایل میں کھیلیں گے اور آئی پی ایل میں کھیلنا چاہیں گے۔ تو اس بات کو لے کر پاکستانی عوام تو اختر کے اوپر غصہ ہے، بٹ حقیقت ہے، سچ بات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سچ بات یا سچ کڑوی ہوتی ہے۔ تو اب شعیب اختر نے سچ بولا ہے تو پاکستانی عوام جو ہے شعیب اختر کو لے کر غصہ ہے۔ ایز اے پاکستانی میں بھی تو یہی کہوں گا کہ شعیب اختر نے غلط بیان دیا ہے، بٹ حقیقت ہے یہ ان کی پچھلے سال محمد عامر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر پی ایس ایل کے ہوتی ہوئی، مطلب پی ایس ایل اور آئی پی ایل ایک ہی ونڈو میں ایک ہی ٹائم میں چل رہی ہوں اور آپ کو آئی پی ایل میں کھیلنے کے چانسز مل جاتے تو آپ پی ایس ایل کھیلو گے یا آئی پی ایل؟ تو محمد عامر نے بھی بتایا کہ میں تو آئی پی ایل کھیلوں گا، کیونکہ آئی پی ایل میں بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، عزت زیادہ مل جاتے ہیں، کرکٹ اور ایک کوالٹی کرکٹ ہوتے ہیں اور پیسے بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے پیسہ۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ انوالو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں کھلاڑی کو کم پیسے ملتے ہیں، تو کم پیسوں پہ جو ہے وہ چھوٹے کھلاڑی ملتے ہیں اور زیادہ پیسوں پہ بڑے کھلاڑی ملتے ہیں۔ اب وہ کھلاڑی جو کہ آئی پی ایل میں کھیلتے ہیں، بڑے کھلاڑی ضرور ہے، ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں، بٹ جو پاکستان میں کھیلتے ہیں وہ بھی اتنے ایسا نہیں، وہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں۔ تو اگر پاکستان ان کھلاڑیوں کو جو آئی پی ایل میں مطلب ایک کھلاڑی 20 کروڑ لیتے ہیں اور پی ایس ایل میں وہ کھلاڑی 5 کروڑ لیتے ہیں، تو وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے، وہ اس کے دماغ میں کسی سانپ نے ڈس تو نہیں مارا کہ وہ آئی پی ایل کو چھوڑیں گے، 20 کروڑ کو چھوڑیں گے اور 5 کروڑ کو چوز کریں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور یا پھر وہ اتنے کوالٹی کرکٹر اور اتنے بڑے پلیئر بھی نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر پاکستان ایسا کرتے ہیں کہ 20 کروڑ کے بجائے ان کھلاڑیوں کو 30 کروڑ طے کرے، تو وہ کھلاڑی یہاں پہ دوڑ دوڑ کر آئیں گے، لیکن اس میں بھی 2-3 سال لگیں گے، اور یہ ممکن ہے؟ مطلب کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ کیا پاکستانی فرنچائز کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ پاکستان کے ایک پوری فرنچائز جو کہ 30-35 کروڑ کی بکتی ہے، یا مطلب آج کل کی جو 2-3 فرنچائز ایسے ہیں جو کہ 100-150 یا مطلب یا 240 کروڑ پہ بکی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جو 5-6 فرنچائز ایسے ہیں جو کہ محسن نقوی نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ جسٹ وہ فی نٹ ہے 35-40-50 کروڑ کے ہیں، تو اتنے اماؤنٹ میں ایون کہ انڈیا میں اتنے اماؤنٹ میں وہ کھلاڑی جو ہے وہ 1-2 کھلاڑی مل جاتی ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اور اب یہ چیز کہ آئی پی ایل انڈین کرکٹ نے بہت محنت کی ہے، آئی پی ایل کے تقریباً 20 سال ہو گئی ہے، آج جو یہ ایڈیشن چل رہا ہے 2026 کا، یہ 19واں ایڈیشن ہے، اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان سپر لیگ کی یہ 11واں ایڈیشن ہے، پی ایس ایل 11 چل رہے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کو کم از کم 10 سال لگیں گے، کیونکہ آج کل ایک کھلاڑی واقعی 28 اور 30 اور 27-25 کروڑ کے اگر بکتے ہیں، تو میں بھی 7-8 سال بعد پاکستان بھی اتنا ترقی کری، پاکستان کے کرکٹ کے پاس بھی اتنا پیسہ آ جائیں گے کہ وہ بھی اتنے اماؤنٹ کے کھلاڑی لے لیں گے۔ تو کیا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہو کہ آج کے 10 سال بعد آئی پی ایل میں مطلب کتنا اماؤنٹ ملیں گے، کتنا ویلیو ملیں گے کھلاڑیوں کو؟ میرے خیال میں وہ بعد میں پھر 40-50 کروڑ تک چلے جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے کہ پاکستان کا آئی پی ایل کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، بٹ جس انداز کے ساتھ جو ہے وہ کھلاڑی ایون کے 10-12 کھلاڑیوں نے پی ایس ایل چھوڑ کر آئی پی ایل میں چلے گئے ہیں، اور اچھے کھلاڑیوں نے جو ہے وہ پی ایس ایل کو چھوڑ کر آئی پی ایل میں چلے گئے، تو اس پر بڑے بڑے کھلاڑی بات کرتے ہیں۔ تو پھر شعیب اختر نے بھی اپنی جو ہے وہ کمنٹ کر دیا ہے۔ اب میں بھی کہ کچھ لوگوں کو شعیب اختر کی بات بری لگی، مجھے خود بری لگی، اور اب بری لگی تو اب ہم کر کیا سکتے ہیں، حقیقت یہی ہے، ریالٹی یہی ہے، اور اس نے ریالٹی بیان کر دی۔ اب آپ خود اندازہ لگائے کہ اگر آئی پی ایل کے کوئی بھی فرنچائز بابر اعظم کو، شاہین شاہ آفریدی کو آفر کرتا ہے 30 کروڑ کی، یا مطلب ایون 20 کروڑ کے یا 15 کروڑ کی بھی، اور وہ بابر اعظم شاہین یہاں پہ 7-8 کروڑ روپے میں کھیلتے ہیں، تو کیا بابر اور شاہین آئی پی ایل
کی طرف جائیں گے یا پاکستان کی طرف جائیں گے، وہ آٹومیٹکلی وہاں پر جائیں گے۔ اور اگر پاکستانی کھلاڑی بین نہ ہو تو میرے خیال میں پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل پھر اس ٹائم نہ بھی ہوتا، کیونکہ جب آئی پی ایل ہوتے ہیں ایون انٹرنیشنل میچز بھی نہیں ہوتے، اور اگر کسی ایک دو ملک کی سیریز بھی ہوتی ہے تو وہ اپنی بی اور سی ٹیم بھیجتے ہیں، اور وہ جو مین پلیئر ہوتے ہیں، کیونکہ کھلاڑی کے پاس اگر پیسہ آئے تو وہ پھر اپنے ملک کے لیے، اور وہ پھر نہ تو بکتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے، یا مطلب اس کا جذبہ اور اس کی جو فٹنس اور وہ ساری چیزیں وہ پھر کر سکتا ہے۔ اور جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، بڑی ٹیمیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چلو ایک آدھا سیریز ہے، جونیئر پلیئر کو بھی چانس مل جائیں گے، ایک تیر سے دو شکار، اور جو بڑے کھلاڑی ہے وہ پیسہ بھی کمائیں گے، تو مطلب ایک تیر سے وہ دو شکار کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ اگر کسی ٹیم کی سیریز ہوتے ہیں تو پھر وہ پہلے تو ہوتے نہیں ہے، اگر ہوتے بھی ہے تو پھر وہ اپنی چھوٹی ٹیم یا چھوٹی کھلاڑی بیچتے ہیں، اور بڑی جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں۔ اب اوور آل بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شعیب اختر کے اوپر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غصہ جو ہے یا پاکستان کرکٹر اور جو مینجمنٹ میں جو بھی کرکٹر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سپارشی کلچر اور ان ساری چیزوں کے بجائے اپنے کرکٹ اور ان کے اگر اوپر فوکس کریں گے، ٹرافیز جیتیں گے، بڑے بڑے اسپانسر آ جائیں گے، اور بڑے بڑے میچز میں ایون کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ چل رہے آسٹریلیا اور بڑی بڑی ٹیموں کو جب ہرائیں گے تو پیسہ زیادہ آئیں گے، اور جب پیسہ زیادہ آئیں گے تو پھر کھلاڑی اور پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ جو ہے آگے جا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بجائے کہ ہم شعیب اختر کے اوپر غصہ کریں، آئی پی ایل کے اوپر غصہ کریں، انڈیا کو برا بلا کہہ دے، تو ان چیزوں کے بجائے پازیٹیو چیز ہی سوچنی چاہیے اور سلوشن کی طرف جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گالی دیں اور اس کو گالی دیں۔